ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کا اور اس کی صفات علیہ کا اور اس کے استحضار کا اتنا غلبہ کسی شخص پر ہو جائے اور وہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں اپنے آپ کو اتنا گم کر دے کہ اس ساری کائنات میں اسے سوائے اللہ تعالی کے افعال اور اس کی قدرت کے مظاہر کے اسے کچھ نظر نہ آئے، اور اپنا وجود، اپنی ہستی، یہ ساری گرد و پیش کی کائنات اور کل دنیا اللہ کے مقابلے میں اسے کچھ محسوس نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ اللہ کی ذات اصل ہے اور اللہ کے مقابلے میں باقی ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے، اور یہی کیفیت جب سالک پر سلوک طے کرتے ہوئے طاری ہوتی ہے اور پوری شدت اور قوت سے بسا اوقات اس کا اظہار ہوتا ہے، تو ہر طرف حق تعالی شانہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اور اس کو وہ اپنی اصطلاح میں صوفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وجود ایک ہی اللہ کا ہے اور اللہ کے مقابلے میں باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قابل ذکر ہو۔ جیسے لوہا ہے، آگ میں ڈال دیں اور آگ اسے تپائے اور سرخ کر دے، تو پھر انسان اس لوہے کی سرخی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ آگ ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ لوہا ہی ہے۔ اور یہ احساسات ہوتے ہیں جب کوئی آدمی تزکیہ اور سلوک کی منازل کو طے کرتا ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر بھی یہ حالت طاری ہو گئی تھی جب وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طبقات ابن سعد وغیرہ میں آتا ہے، یہ صرف صوفیہ ہی کے کوچے کی بات نہیں ہے، ہر وہ چیز اور ہر وہ معاملہ جس کی اصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نہ ملے وہ رد کر دیے جانے کے قابل ہے۔ تو اسے وہ اپنی اصطلاح میں وجود کی وحدت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی کو آسان لفظوں میں اگر کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ موجود اللہ ہی کی ذات ہے اور اس کے علاوہ باقی سب غائب ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم نے کہا کہ وحدت الموجود ہے، اسے ہی وحدت الوجود سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالی نے ایک اور چیز کھول دی تھی، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کے راوی ہیں کہ ہمارے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب معلوم ہوا کہ ہم تو ایک تنگ کوچے میں تھے اور شاہراہ بڑی سڑک اور ہے۔ وہ ان کی اپنی واردات اور کیفیات تھی۔ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا وجود ہے اور باقی اس کے مقابلے میں چیزیں گویا نہ ہونے کے برابر ہیں، اسے ہی وہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ چیز تھی جو صحیح معنی میں اولیاء کرام رحمہم اللہ میں رہی، اور یہ بالکل قطعاً قابل اعتراض تو درکنار ایسی چیز ہے جس کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تزکیہ، سلوک، احسان، تصوف، اس میں یہ مراحل پیش آتے ہیں، اور انہی مراحل سے بعض اوقات لوگ گزرتے ہیں اور پھر انہیں تزکیے کی دیگر منازل معلوم ہوتی ہیں، اور گمراہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بندے کا اللہ تعالی کے ساتھ قرب ارشاد فرمایا، اور ایسی احادیث سے گمراہ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے وجود کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اور ساری چیزیں خدا کے وجود میں شامل ہیں، ولیعذ باللہ۔
یہ جو دوسری بات ہے نا کہ ہر چیز خدا ہے، یہ ہے وہ گمراہی اور کفر جو گمراہ صوفیوں میں آتی ہے، اور اس گمراہی پر سب لوگوں نے کفر کا ہی فتویٰ دیا ہے۔ قوم عاد اور سمود اور نوح علیہ السلام کی اقوام جو ان پر تباہی آئی ہے، اس میں ان کے اس شرک کو بھی دخل تھا، اور وہ ہر چیز کو خدا جاننے لگے تھے۔ ایک ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک ہے کہ ہر چیز خدا ہی ہے۔ والعیاذ باللہ 99% دنیا میں جو شرک ہوا ہے وہ اللہ کی صفات میں ہوا ہے، ذات میں نہیں۔ بہت کم طبقے اور فرقے ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں۔ شرک شروع ہوتا ہے اللہ کی صفات سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی عزت دینے والا ہے، خدا کے علاوہ دشمنوں پر فتح دینے والا کوئی اور بھی ہے۔ یہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ ان صفات میں جب کوئی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہے تو یہ ہے شرک، مگر نہ اصل میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک بہت کم ہے۔ ایرانیوں میں تھا، دو خدا مانتے تھے۔ اردو شاعری آپ دیکھ لیں، اہرمن اور جزدہ، دو خدا ہیں، ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے لیے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، لوگوں دو خدا مت بناؤ۔ لیکن قرآن نے اس پہلو پر بہت کم بیان کیا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی ذات کو شریک بنانے والے کم تھے۔ شرک ہمیشہ ہوا ہے، 98-99% شرک ہوا ہے اللہ کی صفات میں ہوا ہے کہ اللہ ہے اور اس کی فلاں صفت میں فلاں بھی شریک ہے۔ اللہ تعالی ہے اور اس نے ہمارے معبودوں کو ایسے اختیار دے رکھے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات سے جس کا چاہیں نفع کر دیں، جس کا چاہیں نقصان کر دیں، اور یہ ساری کائنات اللہ ہی ہے۔ شرک کی آغاز خدا کی صفات کو دوسروں میں سمجھنے سے ہوا، پھر آہستہ آہستہ 3 مکاتب فکر بن گئے۔ یونان والوں نے ستاروں کو اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرایا، اس لیے پرانی آپ گریک ہسٹری جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے زہرہ ستارے کا ایک بہت بڑا گنبد تعمیر کیا تھا۔ ایک انہوں نے عبادت گاہ بنائی چاند کی پرستش کے لیے، اور دوسری گمراہی وہ تھی جو ہندوستان میں آئی، اور یہ گمراہی پہلی جو تھی مصر میں تھی، اور مصر سے یونان میں یہ شرک کا مرض پہنچا۔ افلاطون پڑھنے گیا تھا نا مصر، یہ شرک کے مرض وہ مصر سے لے کے آئے تھے مختلف لوگ۔ پھر ہندوستان والوں نے اللہ کی ان صفات میں بتوں کی صورت میں شرک کرنا شروع کیا، اور اس شرک کی انتہا ہو گئی جب انہوں نے یہ کہا کہ ساری کائنات ہی خدا ہے، ستارے اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہیں۔ والعیاذ باللہ، کیا گمراہ کن باتیں، ان کو کیا بیان کریں۔ اور انتہا یہ ہو گئی کہ بدھسٹ جو ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں وہ ہر چیز کو، چونکہ بنیادی طور پر شرک کا تصور ان کے ہاں تھا کہ ہر چیز خدا ہے، لہذا وہ کسی چیز کو مارتے نہیں، قتل نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ یہ شرک اتنا بڑھا کہ انہوں نے کہا دریا کا اگر رخ کہیں ہے تو اسے نہ موڑا جائے، درخت ہیں تو نہ کاٹے جائیں، قدرتی مناظر ہیں تو انہیں ختم نہ کیا جائے۔ یہ سب شرک کے پہلو تھے، اور یہ شرک یہ تھا کہ اللہ تعالی کی ذات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا وجود ایک ہی ہے، اور یہ سب چیزیں اس وجود کا حصہ ہیں۔ صوفیہ نے کہا وجود ایک ہے، اس کے مقابلے میں جو باقی چیزیں ہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بظاہر اسے بال برابر کا فرق کہیے، لیکن منزل پہ پہنچ کے توحید اور شرک کا معاملہ ہو گیا۔ اس لیے یہ جو قوموں پر عذاب آیا اور اس امت میں شرک کے مظاہر قائم ہوئے، یہ وحدت الوجود کو غلط تعبیر دینے کی حقیقت یہ ہے، اور وحدت الوجود کو غلط استعمال کرنا وہ اس نتیجے میں سامنے آیا۔ تو انہوں نے
سب چیزوں کو اللہ ہی جانا والعیاذ باللہ۔ اس لیے یہ حدیث ان گمراہوں کے رد میں ہے۔ اللہ تعالی کا قرب ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہر چیز اللہ ہے، اور یہی وہ شرک کی کیفیت تھی جو دارا شکو میں آئی، اور دارا شکو کے بھائی اسے ملحد لکھتے تھے، بے دین لکھتے تھے، کافر لکھتے تھے۔ سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تک یہ اطلاعات پہنچتی تھی، ساری کی ساری اس کے الحاد اور کفر کی، اور وہ جانتا تھا، کہتا تھا، اس بات کا قائل تھا دارا شکو کے جتنے بھی ہندوؤں نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ سب کے سب اللہ ہی ہیں۔ یہ تو تاریخ کا موضوع ہے، اسے کیا چھیڑنا، لیکن لوگوں کو علم نہیں کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کتنے عظیم آدمی تھے۔ ایسے ہی نہیں اقبال نے کہہ دیا کہ آخری زمانے میں خدا کے دین کی مدد اور پناہ جس شخص سے حاصل ہوئی اورنگزیب تھا۔ پڑھتے ہیں نہیں نا، تاریخ تک کو نہیں پڑھتے، اور مباحث ایسی اونچی اور عالی اور علم کی کمی۔ تو اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، اس کائنات کا وجود کچھ ہے ہی نہیں، خدایا تیرے مقابلے میں کیا چیز ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ والعیاذ باللہ خدایا یہ ساری کائنات سب تجھ میں ہی شامل ہے اور تو ہی تو ہے، یہ بت بھی تو ہے، یہ دریا بھی تو ہے، اور اس قسم کی باتیں، یہ ہے وہ گمراہی۔ اسی لیے اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے شدید تنقید کی ہے ان پر جو اتحاد کے قائل ہیں، اتحادی، اور اتحادیوں کا یہ بات انہوں نے نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں بندہ خدا ہے اور خدا بندہ ہے۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے اس گمراہی سے، کیا اس کا لمبا تذکرہ کرنا ہے، اور اسی کو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے رد کیا ہے۔ مناسب ہوگا کہ ایک دو باتیں اس بات کی تشریح کے لیے عرض کریں۔ ایک بزرگ تھے ابو محمد الخفاف، ان کے شیخ تھے ابو عبداللہ، اور ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو ان کے زمانے کے ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے لکھا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا ایک آدمی آ کے مرید ہوگا، اگر وہ صحیح سلامت چلتا رہا تو سمندر سے جواہرات تمہارے لیے نکال کر لائے گا۔ یعنی فکرے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے لیے وہ بہت ہی برکت والا ثابت ہوگا، اور اس تمہارے مرید سے تمہارا سلسلہ پھیلے گا، اور وہ اسے ابو محمد خفاف کہیں گے۔ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں منتظر رہا کہ دیکھو اب کون آتا ہے، حتیٰ کہ ابو محمد میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت ہوا، اور وہ اس کے حالات ٹھیک چلتے رہے۔ شیراز میں ایک جگہ مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی کا مشاہدہ کسی انسان کو ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ کیا درجات اس کے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی بات بتا رہا تھا، اور یہ ابو محمد خاموش بیٹھے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ تم بھی کچھ کہو، تو انہوں نے کہا کہ ہر اچھی بات جو میرے ذہن میں تھی یہ سب مشائخ کہہ چکی ہیں، اب میں کیا بولوں۔ لوگوں نے اصرار کیا تو یہ ابو محمد خفاف بولے، انہوں نے کہا جو کچھ آپ لوگوں نے بیان کیا ہے یہ علم ہے، مشاہدہ نہیں۔ لوگ اس جملے سے بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا ابو محمد اور کہو۔ انہوں نے کہا کہ مشاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان سارے حجاب پردے اٹھ جائیں اور بندہ اللہ کو دیکھ لے۔ یہ جو فکرے کہے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ جو بات تم نے کہی ہے کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان پردے اٹھ جائیں تو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی اصل کیا پوچھتے ہو، مجھے یہ خود کیفیت حاصل ہے، ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا ابو محمد نے کہ میں ایک مرتبہ تبوک کے جنگل میں جا رہا تھا، تبوک وہی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے مقابلے میں تشریف لے گئے تھے۔ غزوہ تبوک بڑا مشہور غزوہ ہے۔
اور فاقہ اور تکلیف سے ابو محمد نے کہا میری حالت بری ہو گئی، اور میں نے ہاتھ پھیلائے، دعا شروع کی، اور اچانک سارے پردے اٹھ گئے اور میں نے اس ذات پاک کو عرش پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں کانپ اٹھا اور میں نے سجدہ کیا، اور میں نے کہا مولائی ما ھذا مکانی و موضعی منک، میرے آقا، میرے مولا، میرے رب، کیا کہیں تیرے مرتبے کے، کیا بلند مقام ہے تیرا اور کیا خوبصورتی ہے۔ اور حیرت میں ڈوب گیا، اور میں نے کہا خود میرا مقام کس قدر بلند ہے اور میرا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ آپ نے اپنی زیارت کروا دی۔ تو مجھے تو یہ خود مشاہدہ حاصل ہے، میں تمہیں سنتا ہوں تو تم تو علم کی حد تک کو مشاہدہ نہیں۔ صوفیہ یہ بات سنتے رہے، اور ان میں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ابو محمد کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آؤ اس شہر میں اور بھی بہت سے مشائخ ہیں، ان کی زیارت کریں۔ اب اٹھے چل پڑے۔ انہوں نے نہیں بتایا، معمل ان کا نام تھا، وہ جو بزرگ تھے، معمل نے نہیں بتایا کہ انہیں کہاں لے کے کس کو جا رہے ہیں۔ سب چل پڑے، اور معمل جو تھے یہ ابن سعدان رحمت اللہ علیہ شیراز کے محدث، فقیہ اور بہت بڑے صوفی تھے، ان کے گھر آئے، سلام پیش کیا تو ابن سعدان رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے صوفی آج اچانک کیسے تشریف لے آئے۔ تو معمل نے ان سے کہا کہ حضرت ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سے سنیں، وَنُرِيدُ أَن تَرْوِيَ لَنَا الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ لِلشَّيْطَانِ عَرْشًا، وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی کا عرش ہے اور یہ کہ شیطان کا بھی ایک عرش ہے۔ تو ابن سعدان رحمت اللہ نے سب کو بٹھایا اور پھر وہ حدیث کی روایت بیان کی، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان للشیطان عرشن، شیطان کا بھی اپنا ایک تخت ہے، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان وہ اپنا عرش، اپنا تخت بچھاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ فِتْنَةً، اور جب کسی بندے نے گمراہی میں پڑنا ہو تو کشف لہ عنہ، تو اس کے سامنے وہ تخت آ جاتا ہے، اور جب شیطان چاہے کہ اس آدمی کو گمراہ کرے تو وہ اس پر منکشف ہوتا ہے۔ ابن سعدان رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو یہ جو ابو محمد تھے، جو مشاہدے کے مدعی تھے، انہوں نے کہا اس حدیث کو دوبارہ پڑھنا۔ سعدان رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ وہ حدیث سنائی، ابو محمد رو پڑے اور سب کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک عرصے تک لوگوں نے انہیں نہیں دیکھا۔ مدتوں بعد وہ اپنے شیخ ابو محمد، یہ جو تھے، اپنے شیخ ابو عبداللہ کے پاس آئے، اور ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اپنے مرید سے پوچھا ابو محمد سے کہ بھئی بڑے دن کے بعد آئے ہو، تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میرے شیخ وہ نمازیں جو میں نے اس زمانے میں پڑھی تھی ان کی قضا کرتا رہا ہوں، اور میں نے جو اس شیطان کو سجدہ کیا تھا وہ سارا دور اس میں میرا ایسا گزرا ہے کہ میں ہر رات اس کو دیکھتا تھا، اور میں نے تو اسے اپنا معبود سمجھا تھا، اور میرے لیے اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے کہ میں اس جگہ جاؤں جہاں میں نے اسے دیکھا تھا اور جہاں میں نے اسے سجدہ کیا تھا، وہیں کھڑے ہو کے اس پہ لعنت کروں اور اپنے حقیقی اللہ اور پروردگار کو سجدہ کروں۔ میں نے زندگی اپنی شیطان کے اس مکر میں گزاری، اور میں سمجھا مجھے مشاہدہ حاصل ہو گیا ہے۔ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ابو محمد پھر مجھ سے چلے گئے اور پھر لوگوں نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے، اور یہ تو آپ کہیں گے، ممکن ہے ذہن میں آئے کہ پرانے صوفیاء کی بات ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تو بھئی ابھی 400-500 برس ہی تو گزرے ہیں، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے متعلق لکھتے ہیں، اور اب بھی ایسے گمراہ صوفی پائے جاتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں پہلی جلد میں جو ایک خط لکھا ہے اس میں عجیب و غریب چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ مانک پور کے سید محب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے،
272 نمبر خط ہے ان کا، اور حضرت نے اس میں کمال کی چیزیں بیان کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اگر کوئی شخص علم اور فارسی جانتا ہو اور ان کو پڑھے تو عجیب و غریب نکات ہیں جو اس سے حل ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے تصوف سلوک کو سمو دیا ہے اور کمال کی باتیں لکھی۔ یہ جو اللہ کو دیکھنے کے مدعی ہیں اور وحدت الوجود کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو صحیح چیز نہیں جو اس کو گمراہی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حضرت کی عبادت سنیے، ہے تھوڑی سی تفصیلی مگر کمال کی بات لکھی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عجائب کاروبار ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ان صوفیوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ صرف مشاہدے اور اس قسم کی باتوں پر ہی قناعت نہیں کرتے، بلکہ ان شہود را تنزل انگاشتہ، بلکہ اس سے بھی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں دری نشت، اور یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں برویت بصری قائلند، اور یہ ایسے گمراہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنے کے قائل ہیں۔ لی گویند کہ ذات بے چون واجب الوجود را جل سلطانوں کی بینم، ایسے گمراہ ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تعالیٰ شانو کو، اللہ تعالیٰ کو اپنی بینیم، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ دولت جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بار در شب معراج میسر شدہ بود، ایک مرتبہ شب معراج میں حاصل ہوئی تھی، مارا ہر روز میسر، ہمیں تو روزانہ رات کو دولت میسر ہے، ہم تو روزانہ ہی دیکھتے ہیں اللہ۔ ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ، ایسی عبارت حضرت نے ان کی نقل کی ہے کہ مومن آدمی کا دل کانپ اٹھتا ہے، کہاں اللہ اور کہاں بندہ۔ اور اس زمانے میں یہ گمراہی اگر دیکھنی ہو تو یہ شدید گمراہی ان لوگوں میں ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ان کے بزرگ اور ان کے مشائخ یہ لوگ اللہ ہی کا حصہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جو ایک معراج حاصل ہوئی، ان کے بزرگوں کو ہر ہفتے وہ معراج حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی گمراہی کا وہ حصہ ہے کہ اب ایسے جاہل اور گمراہ صوفی ہیں جو اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ بس کل جواب دے دیں گے، اور اگلے دن انہیں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور تمہیں کیا ضرورت ہے کسی فقیہ، کسی مولوی اور مفتی کے سے پوچھنے کی؟ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو ملتے ہیں، اور میرے اور حضور، تمہارے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ میں۔ اس بے وقوف آدمی سے کوئی پوچھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے فتاوا، خود یہ قرآن 1400 برس میں ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سینکڑوں واسطے 1400 سال میں بنتے ہیں، کم سے کم بھی 35-40 واسطے بنتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے، پھر اور بزرگ تھے، پھر ہمارے اساتذہ تھے رحمہم اللہ۔ یہ دین کی ساری کڑیاں کاٹنے اور اس جاہل اور اس بے وقوف اور جھوٹے صوفی پر اعتبار کر لیں کہ روزانہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین دیتا ہے۔ یہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو گمراہی اپنے زمانے میں لکھتے ہیں، اب نہیں موجود۔ آگے سنیے حضرت کی بات، فرماتے ہیں وہ نورے کے، اور یہ صوفی گمراہ کہتے ہیں وہ نور جو ہم نے رات کو دیکھا ہے، وہ اسفار صبح تشبیہ میں نمایاں، صبح کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ایسا نور ہے، اور تصور یہ کرتے ہیں کہ ان نور تصور میں نمایاں، کہتے ہیں یہ اللہ ہی تھا، تعالی اللہ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان لوگوں کی گمراہیوں سے۔ اما یقول الظالمون، جو کچھ سے ظالم کہتے ہیں علوا کبیرہ، خدا کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ وہ ایضاً اثبات کلام و مکالمہ بعض جل شانہ بھی نمایاں، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے رات کو باتیں کرتے ہیں۔ ابھی گویند، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چنی فرمودہ اسرات، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یوں کہا، وہ چنان اور یوں کہا، اور یہ کہی بات اور یہ کہی، وہ گاہے در حق کے دشمنان خود۔ اور یہ جاہل اور گمراہ صوفی
کبھی کبھی اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ اب میرے دشمنوں کو تباہ کر دے گا. یہ اب بھی سطحی مشائخ، یہ جب سے خلافتوں کا ڈیپو بنے ہیں نا اور بغیر سلوک اور تصوف کے طے کیے خلافتیں ملنے لگی ہیں، عجیب و غریب گمراہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات آئے تھے، انہوں نے کہا تمہیں خلافت دے دیں، انہوں نے تمہیں خلافت کا حکم دے دیا ہے ولیعذ باللہ، اور یہ سوچتے تک نہیں ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا تھا، یہ اپنے خیال نے جسم اور شکل بنا دی تھی. تعالی شانو کے بارے میں کہنا کہ اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میرے دشمن تباہ ہو جائیں گے، اس طرح کی چیزیں اب تک ان تصوف کے حلقوں میں پائی جاتی ہیں. وقائے دوستان خدرہ بشارت آمی دہن، اور اتنے جری ہیں، اتنی جرت ہے ان صوفیوں میں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے مریدوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے. وہ بعض عزیشان گوئیں جن میں سے کچھ کہتے ہیں کہ از بقیہ ثلث شب، رات کا تیسرا حصہ یا ربع شب یا رات کا چوتھا حصہ، اس سے لے کر تا نماز صبح کی نماز تک میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہا ہوں. وہ از ہر باب سخنان پرسیدم و جواب یافتن، دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جو میں نے خدا سے رات کو نہ پوچھا اور اللہ نے مجھے جواب نہ دیا ہو. حضرت کہتے ہیں لقد استكبروا فی انفسہم، یہ اپنے نفس کے کبر میں مبتلا ہیں، وعتوا عتوا کبیرا، اور حد سے بڑھ گئے اللہ کی نافرمانی. السخنان ان جماعت مفہوم شود، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان نور مریرہ عین حق میدانن، یہ سمجھتے ہیں کہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے وہ اللہ تھا. وان نور را ذات تعالی تصور میکنن، اور وہ جو نور انہیں خوابوں میں نظر آتا ہے یا جو کچھ کشف میں نظر آتا ہے اسے خدا سمجھتے ہیں. نہ آنکھ آن را ظہور الظہورات تعالی انگارن، انہیں اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ یہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلیات میں سے کوئی چیز تھی، وزل الضلال، یا اللہ تعالیٰ کی جو ظلال ہیں، سائے ہیں، ان میں سے کوئی چیز تھی. سائے سے وہ چیز نہیں مراد لی جا سکتی بھائی. جو روشنی کو آڑ جب ملتی ہے تو سایہ پیدا ہوتا ہے، وہ نہیں. یہ صوفیہ کی اپنی اصطلاح ہے. آج کل کے جو شیخ اور پیر بنے ہوئے ہیں انہیں تو یہ عبارت سمجھ بھی نہیں آئے گی. وہ شک نہیں، مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آن نورا ذات حق گفتن، کہ وہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. افتراء محض، یہ مکمل جھوٹ ہے، بہتان ہے. وہ الہاد صرف اور خالص بے دینی ہے. وہ زندقہ خالص اور پکے زندیق ہیں. یہ زندیق آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ زندیق کہتے ہیں اس آدمی کو جو کفر کو اسلام کے طور پر ظاہر کرے. شراب ہو اور زمزم کا لیبل لگا کے بیچے، سور کا گوشت اور گائے کا گوشت کہہ کے بیچے. کتے بلی کا گوشت تو بھی بیچتے تھے نا، کہتے تھے یہ آج کا گائے کا گوشت ہے یا بکرے کا یا دمبے کا گوشت ہے. یہ ہے زندیق کہ خالص کفر کو اسلام کہہ کے پیش کرتا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی لفظ ایسا نہیں چھوڑا جو ان کے لیے استعمال نہ کیا. ملحد، زندیق، کافر سب کچھ کہہ گئے. اور فرماتے ہیں نہایت تحمل خدا بندی جل شانہ، اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی بلند شان ہے، بڑا ہی تحمل والی ذات ہے، بڑی برداشت کرنے والی بردبار ذات ہے اللہ کی، کہ امثال ان مفتریان ایسے جھوٹوں کو بعذاب ہائے گناگوں استرجال نمی فرمائن. حیران ہوں کہ خدا مختلف قسم کے عذاب ان زندگیوں پر کیوں نہیں بھیج دیتا. اللہ کی بردباری ہے. وہ استیصال آنہا نمی نمائن، اور اللہ ان لوگوں کو کیوں نہیں آخر اس دنیا سے برباد کر دیتا، تباہ کر دیتا. سبحانک اعلی علم کا، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو کتنا بردبار ہے. بعد علم کا، جبکہ یہ علم ہے، یہ گمراہ سے کیا کہتے ہیں سبحانک اعلی افریق بعد قدرت کا، اور اللہ آپ انہیں ہلاک کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اس کے باوجود ان کچے صوفیوں کو، ان گمراہوں کو تم نے معاف فرما دیا ہے، یعنی دنیا میں مہلت دے دی. قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم و مجرد طلب رویت ہلاک گشتن، صرف انہوں نے اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں خدا دکھا دو، اللہ نے انہیں ہلاک کر دی.
ویسے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کی تھی کہ اللہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ چوٹ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائی، وہ بے ہوش استاد اور بے ہوش ہو کے گر پڑے، وازان طلب تائب گشت، اور اس کے بعد توبہ انہوں نے کی کہ خدایا میں نے کیا کہا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ محبوب رب العالمین، کہ رب العالمین کے محبوب ہیں اور بہترین موجودات اولین و آخرین، اور دنیا کے چنے ہوئے آدمی اولین اور آخرین میں سب سے برتر بزرگ ہستی ہے، باوجود آن کے، اس کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوئی، وَأَز عرش و کرسی در گزشت، اور عرش اور کرسی سے بھی بلند مقام پر گئے، وَأَز مکان و زمان لال عرب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر پہنچے جہاں مکان اور زمان، ٹائم اینڈ اسپیس، کچھ نہیں رہا تھا۔ علماء در رویت او علیہ الصلوۃ والسلام، علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں، باوجود اشارت ہے قرآنی، باوجود اس کے کہ قرآن اشارے اس طرف کرتا ہے کہ زیارت ہوئی ہے۔ اختلافات علماء اور فقہائے امت اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اکثر علماء بعدم رویت او علیہ الصلوۃ والسلام قائل گشتہ ان، اور اکثر علماء کرام جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اس پر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ کہاں یہ جاہل صوفی جو کہتے ہیں کہ رات کے تیسرے حصے اور رات کے چوتھے حصے سے لے کے صبح تک خدا سے باتیں کرتے رہے۔ قال الامام الغزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا والاصح انہ علیہ وعلی علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مارا رب سبحانہ لیلۃ المعراج، معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو نہیں دیکھا۔ بے سر انجامان، یہ بے سرے جنہیں اپنے انجام کی خبر نہیں ہے، وضو میں باطل، اپنے وہم و گمان میں، باطل گمان میں، خود ہر روز خدا رامی دینن جل شانو، یہ اپنے انجام سے بے خبر اور گمراہ کہتے ہیں کہ ہر روز اللہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ حال آنکھیں، اور حال یہ ہے کہ علماء در یک دیدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علماء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ دیکھنے پر بھی آپس میں فیل و قال دارند آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ فقبحہم اللہ سبحانہ ما اجہلہم، خدا تعالی برباد کرے، تباہ کرے ان جاہلوں کو، اللہ کے بارے میں کیسی کیسی گمراہی اور گستاخی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَأَيْضًا ان سخنان ان جواب معلوم بھی کروں، اور ان کی باتوں اور ان جاہل صوفیوں کے دعووں سے معلوم ہوتا ہے کہ آن کلام را کہ مشنونن، وہ جملے جو یہ سنتے ہیں، غیب سے آوازیں جو سنتے ہیں، نسبت آن را بحضرت حق سبحانہ، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آواز کی، والعیاذ باللہ۔ تین عین الہادس، یہ دعوے اور یہ سب چیزیں پکا کفر ہے، ملحد ہیں یہ صوفی، حاشا وکلا، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اس سے بھی زیادہ طویل ہے، لیکن آپ خود سوچیں کفر کا، الہاد کا، زندگی کا کوئی درجہ ہے جو مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دیا اور ان پہ نہ لگایا؟ اس لیے بات وہ ہے جو فتاوی عالمگیری میں سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائی تھی کہ بندہ کبھی اتنی ترقی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ ہو جائے، اور اللہ اپنے مقام اور مرتبے سے کبھی اتنا نیچے نہیں آتا کہ وہ بندہ ہو جائے۔ تو یہ حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے، اس کے حوالے لوگ پیش کرتے ہیں ہمارے زمانے میں کہ بندے اور اللہ میں فرق نہیں رہتا، والعیاذ باللہ۔ بھائی اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک اسلام اور دین پہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اللہ کی توحید کو مکمل نہ اختیار کرے۔ حق تعالی شانو کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے ذلال، اس کی رویت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے بڑا ظرف، بڑا علم چاہیے سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے محدثین نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ بخاری کی شرح میں جہاں یہ حدیث لائے ہیں، انہوں نے اس شرح میں
ان جاہلوں کا ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے تجلی اور ریاضت والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ القلب اذا کان محفوظا مع اللہ، جب دل اللہ کے قبضے اور اختیار میں چلا جائے تو دل میں جو بات آتی ہے وہ خطا سے معصوم ہے، اس میں خطا اور گمراہی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس ساری تقریر اور اس سارے بیان کا محصول جو اگر آپ سننا چاہیں ہم سے تو وہ صرف ایک جملے کی بات ہے، اور وہ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں، بس ختم۔ مشائخ سے بھی خطا ہو سکتی ہے اور ان کی رائے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور جو لوگ اپنے مشائخ کو اس درجے کا سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی اور وہ خطا نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ توبہ کریں اور شیخ کے ساتھ محبت کو اعتدال میں لائیں۔ کہ کہنا کہ ہمارے حضرت کے دل میں یہ بات آ گئی اور ہمارے حضرت نے قبول نہیں فرمایا، آپ کے حضرت کا دل کوئی معصوم نہیں ہے، معصومیت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور کیا پیاری بات لکھی ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقد کان عمر رضی اللہ عنہ رأس الملحدین، اور جو سب کا سردار اور آقا تھے یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کو الہام ہوتا تھا اور جن کے الہام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی اور فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نا کہ ہر امت میں کچھ ہوتے ہیں جن سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں، اور میری امت میں یہ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ ما ذالک، ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اس مقام اور مرتبے کے باوجود ربما رائن، وہ کبھی کبھی کوئی رائے دیتے تھے اور پھر ان کے دل میں کوئی بات آتی تھی، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ فیرجعوا الی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تم لوگوں کی رائے زیادہ درست ہے، اپنی رائے سے ہٹ جاتے تھے اور ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کر لیتے تھے۔ فمن ظن، اس لیے جو کوئی آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ میرے دل میں جو بات آتی ہے یہ ہمیشہ اللہ ہی کی جانب سے آتی ہے، تو کہتے ہیں فقد ارتکب اعظم الخطا، وہ بہت بڑی خطا کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جو جاہل صوفی ہیں ان میں جو غلو ہوتا ہے، کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے یہ روایت بیان کی ہے اللہ سے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں نا، تو وہ پھڑک اٹھے ہیں اس لفظ پہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی ہمارے فلاں استاد نے، فلاں نے، یا ہم کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور پھر ان سے یہ حدیث فلاں نے بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واسطے، ان سب واسطوں کو چھوڑ کے کوئی گمراہ صوفی کہے کہ میرے دل نے روایت بیان کی ہے اللہ سے، فإنہ اشد الخطا، وہ اشد خطا، وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ اس لیے کہ کسی شخص کا دل اس سے محفوظ نہیں ہے کہ شیطان اس میں دخل نہ دے۔ یہ ہے وہ چیز جس پہ تنبہ کرنا ہے کہ تصوف، تربیت یہ دین کا حصہ ہے۔ بلا شک و شبہ اس کے بغیر ہم دین کو مکمل نہیں سمجھتے، مگر اپنے مشائخ کے بارے میں، اپنے اکابر کے بارے میں اتنا مبالغہ کہ بس دین صرف وہی تھا جو ان کے ہاں تھا اور کسی کے ہاں نہیں تھا، یہ بات ہم صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ دین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھا، وہ لوگ محفوظ تھے۔ ان کے بعد تابعین میں گمراہ بھی تھے، تابعین میں اچھے لوگ بھی تھے۔ یزید کو کون اچھا کہہ سکتا ہے؟ حجاج بن یوسف کو کون اچھا کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے ہاتھ رنگے، اور انہوں نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے قتل پر کسی سے کوئی گرفت نہیں کی، گنگے بنے رہے۔ کہنے کو یہ تابعین میں، لیکن انہیں مسلمان کہنے کے لیے بھی بہت سے دلائل چاہیے بعض مشائخ کے نزدیک۔ تو تابعین میں ہر طرح کے لوگ تھے، تو بھائی جب تابعین میں ہر طرح کے لوگ تھے تو اب تو زمانہ اور پیچھے کو چلا گیا۔ پھر ان کے اکابر کے بھی ہلکے بٹے ہوئے ہیں، ایک کے بزرگ کوئی اور ہیں، دوسرے کے بزرگ کوئی اور ہیں، پھر ان بزرگوں کی بھی آپس میں لڑائیاں ہیں، پھر اس سے پیچھے چلے جاؤ، کہاں تک آدمی اس بحث کو طول دے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خلافت راشدہ
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے، ان سب کو ملا کر اسلام بنتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ اتنا قرب اس کا ہو جاتا ہے، تو یہ کنایا ہے، اشارہ ہے سمجھانے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ اور اللہ کسی مقام پر پہنچ کے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا پاؤں بن جاتے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے دوسری روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے ہم اپنے دل میں سے یاد کرتے ہیں، ہم دوسری روایت میں آتا ہے اس سے بہتر مجلسوں سے یاد کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے اور جو لوگوں کے سامنے ہماری تسبیح ہماری صفات بیان کرتا ہے ہم اس کا ذکر اعلیٰ درجے کے فرشتوں میں بیان کرتے ہیں۔ اور میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف چل کے آتا ہے اور میں دوڑتا ہوں اپنے بندے کو لینے کے لیے۔ یہ اللہ کا دوڑنا کیسا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کا ذکر کیسا ہے، یہ سب ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا، جیسے اللہ نے کہہ دیا۔ اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے بھی، ہم تو ان چیزوں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے جو ہماری عقل میں آتی ہیں، کہاں کجا ان چیزوں کی تفصیل بیان کریں جن تک ہماری عقل کی رسائی ہے ہی نہیں۔ میٹھے کی کیا تعریف ہے؟ میٹھا کیا ہوتا ہے؟ کھٹا کیا ہوتا ہے؟ کھٹے کا لفظ سن کر منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ یہ کھٹا کیا چیز ہے؟ گلابی رنگ ہے نا، یہ گلابی کیا چیز ہے؟ فلاسفہ نے ان موضوعات پر صفحات کے صفحات تحریر کیے، حالانکہ یہ سب کی بچے کی بھی عقل میں آتی ہے کہ گلابی رنگ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عقل کی رسائی میں ہیں اور ہمیں بیان کرنے میں اس کی دشواری ہے۔ کچھ اللہ کی ذات، اس کی صفات الہیہ، اس کا آنا، اس کا چلنا، اس کے ہاتھ، یہ سب کی سب چیزیں ان تک تو عقل کی رسائی ہے ہی نہیں، وہ میدان ہی کوئی اور ہے۔ کاش کے لوگ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدے پہ کتاب پڑھتے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے پر کتاب لکھی ہے نا کہ ایک مومن آدمی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کمال کی کتاب لکھی ہے۔ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور العقیدۃ الطحاویہ، یہ ایسی کتابیں ہیں جو سبکن پڑھنی چاہیے تاکہ انسان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اس کی ذات، اس کی توحید، اس کی صفات اور پوری کائنات میں علم اور قدرت اللہ کی، یہ آدمی کے ذہن میں صاف رہے اور اللہ ہی کے لیے ان صفات کو ثابت اور حقیقت سمجھے۔ جیسے اللہ اعلیٰ کے متعلق وہ روایت ہے نا کہ میں اپنے بندے کے لیے دوڑتا ہوں، بندہ میرے لیے جب چلتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے بس جیسے بیان کر دیا۔ اس لیے جہاں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں یہ ہمارے سمجھانے کے واسطے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم اپنے بندے کو اتنی محبت سے اور اتنے تعلق سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا یہ کہ جبریل امین کے واسطے سے بتایا گیا کہ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اپنے بندے پر اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر میرا بندہ مانگے گا تو ہم اسے ضرور دیں گے۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کہ بندہ مانگتا ہے اور اللہ اسے دیتا ہے۔ جب بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیا، ختم کر دیا، تو اس کا مالک اس پر کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہاں الفاظ دوسرے ہیں، وہاں الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذِ اسْتَنْصَرَ بِي، اور جب میرا بندہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو ہم اس کو مدد دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی، اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور ان کے آنسوؤں نے بدر کی ریت کو تر کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے انجز لی ما وعدتنی، وہ جو وعدہ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا اب اسے پورا کر دیں، اللہ اس وعدے کو آپ پورا کریں، اللہ اس وعدے کو آپ پورا کریں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز کی ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ ان شئت لم تعبد، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں آئندہ آپ کی عبادت نہ ہو تو نہ صحیح۔ عیسائی میں آئے ہیں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے، اور جگہوں پر بھی آئے ہیں، اور ہوا یہ پھر تو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر جو چادر تھی وہ گر گئی، اور میں نے کمر سے پکڑ کے اٹھا لیا، اور میں نے کہا انہ سینجز لک ما وعد، کر کے یقیناً اللہ اس وعدے کو پورا کریں گے جو انہوں نے آپ سے کیا ہے، آپ نرمی کیجیے۔ مطلب اتنا زیادہ رونا، اور ایسی چیز تھی کہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کے طبیعت میں اضطراب پیدا ہوگی۔ ہمارا بندہ ہم سے مانگے گا ہم اسے دیں گے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث سے دوسری جگہ پر آیا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اگر اللہ کو اس کی ذات پاک کی قسم دے دیں تو اللہ تعالی ان کی لاج رکھ لیتا ہے، خدا اس آدمی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالی اسے دے دیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں لگائی بھی ہوتی ہیں اور خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، موت تک اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ احمد بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ تھے بہت بڑے آدمی، اور خراسان میں تھے، ہرات، نشاپور، جرجان، بغداد، بصرہ، مکہ مکرمہ، مصر، ہر طرف ان کے شاگرد تھے، اور جب حج کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو عرفات میں خطبہ انہی کا ہوتا تھا، اتنا علم اللہ نے دیا ہوا تھا۔ بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد تھے، یہ حاکم رحمت اللہ علیہ جن کا نام سنتے ہیں ان کے بھی وہ شیخ تھے، اور وفات کا جب قریب آیا وقت بخارا میں ان کا انتقال ہوا، بلکہ بخارا میں انتقال ہوا، ہاں پھر ان کے تابوت ہرات لے گئے تھے، ہرات میں دفن ہوئے، افغانستان کا حصہ ہے آج تک۔ آخری بات جو انہوں نے کہی، حاکم رحمت اللہ علیہ کے راوی ہیں، حاکم کہتے ہیں ہمارے استاد تھے، اور آخری بات جو ہم سب نے دیکھی، انہوں نے اپنی داڑھی اپنے ہاتھ سے پکڑ لی، مٹھی میں لے لی، اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا سفید بالوں والا بڈھا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جو آپ کی توفیق سے فطرت پر اسلام پر ساری زندگی قائم رہا ہے، اب آیا ہے اور اس سے زیادہ مہربانی کا کوئی وقت نہیں ہے، اب رحم کر، اور انتقال فرما دے۔ حاکم نے کہا کہ ہم ان کے شاگرد تھے، اور ہم میں سے ابو فضل سلیمانی تھے، انہوں نے انہیں دیکھا خواب میں ان کے وفات کے 2 دن بعد، تو بڑے خوش تھے، اور بار بار یہ آیت پڑھتے تھے کہ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ لوگوں اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، سورہ قصص کی آیت پڑھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں اللہ کے لیے کھپا دی تھی، اور اللہ نے ان کی لاج رکھ لی۔ کتنے ہی ایسے لوگوں کے متعلق آتا ہے، یہ تو دعا ہے نا کہ وہ خود مانگے گا اور ہم اسے دیں گے۔ آپ کتابیں اٹھائیں اس صدی سے پہلے کی، اس صدی میں تو اختلافات شروع ہو گئے نا، اس سے پچھلی 12ویں صدی سے پہلے کی، اور 4th 5ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک کی آپ 700 برس کی کتابیں پڑھ لیں، طبقات پر جو لکھی گئی ہیں، شوافی نے اپنے مشائخ پہ لکھی ہیں، حنبلیوں نے اپنے مشائخ پر لکھی ہیں، حنفیوں نے اپنے اپنے اکابر پر لکھی ہیں رحمہم اللہ، اور سب نے لکھا ہے کسی نہ کسی کے بارے میں یہ فکرہ کہ وہ دعا عند قبرہ مستجاب، اور یہ تجربہ ہے کہ ان کی قبر پر مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔
طبقات شافیہ دیکھ لیں سبکی کی، سبکی نے کتنے لوگوں کا ذکر کیا ہے. احمد بن علی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں جہاں پہ آخری فقرہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی قبر ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. اور متعدد لوگوں کے ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ اس زمانے کے مشائخ اور بزرگوں کے تجربے تھے. اب ان پہ بھی کیا فتویٰ لگانا ہے کہ یہ بھی کفر اور شرک میں پڑ گئے تھے؟ سوچ لینا چاہیے کہ 800-900 سال کے امت کا جو اثاثہ تھے ان سب کو گمراہ اور کافر والعیاذ باللہ کہنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی رائے پر غور کر لے کہ ان لوگوں کا کیا حال تھا. حسان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کے بہت بڑے ائمہ میں سے، ان کی سوانح آپ اٹھا کر دیکھیں، کیا ان کے مناقب بیان کرنے ہیں فقیہ سے اپنے دور کے. اور عبداللہ ابن محمد بھی اپنے دور کے فقیہ تھے رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے تھے میں زندگی میں جب بھی کسی مشکل میں پڑا ہوں تو میں نے ابو الولید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ تعالی سے ان کے وسیلے سے مانگا اور اللہ نے ہمیشہ میری دعا کو سنا. وسیلے پہ بحث پہلے بھی ہو چکی. ان قبروں تک پر جا کر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قبریں خدا کی رحمت کا مرکز ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جہاں بھی زیادہ نازل ہوتی ہے اس جگہ کو دخل ہوتا ہے دعا کی قبولیت میں. یہ سمجھنا کہ یہ شیخ کچھ دعا کی قبولیت میں کوئی عمل دخل رکھتے ہیں یہ گمراہی ہے. شیخ کو پتہ بھی نہیں ہوتا قبر پہ کون آیا تو کون گیا، یہ الگ ایک چیز ہے. لیکن دعائیں اللہ کے یہاں جو قبول ہوتی ہیں یہ قبریں خدا کی رحمت کا مرکز بنتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں کہا جب مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا میرے اس حجرے کی چھت کو اوپر سے کھول دو، بارش اللہ کی رحمت ہے اور مدینہ منورہ میں خدا کی رحمت کا مرکز اس سے بڑھ کر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے زیادہ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے قبر مبارک کی چھت کو کھول دیا، تابعین کہتے ہیں، اور پھر اس سال اتنی بارش ہوئی، اتنا گھاس اگا کہ جانور کھا کھا کے اونٹوں نے اتنا کھا لیا کہ چربی کے مارے ان کا جسم پھٹ گیا اور اس سال کا نام عام الفتق رکھا گیا، یعنی وہ سال جس میں اونٹوں کے جسم چربی کی کثرت کی وجہ سے پھٹ گئے. یہ بھی روایات ساری آتی ہیں. تو کیا یہ کہنا ہے ولیعذ باللہ کی گمراہیاں تھی؟ نہیں. اللہ کے ہاں یہ نصرت اور مدد کی ایک صورت تھی، خدا کی رحمت ہوتی ہے نازل. تو اس لیے اللہ کے جو بندے جو مٹے ہوئے ہوتے ہیں خدا کے نام پہ مر جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں وہ تو وہ رہے، ان کی تدفین کے بعد بھی ان کی قبریں اس وقت خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنی مہربانی سے دعا کو قبول کرتا ہے. اعتدال میں رہنا چاہیے، نہ یہ کرے کہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر تک پہنچ جائے اور نہ یہ کرے کہ امت جو آج تک جس تعامل میں رہی ہے اپنے اکابر اپنے اسلاف کو گمراہ قرار دینے پر تیار ہو جائے. دونوں کے درمیان اعتدال رہنا چاہیے، جو اصل بات ہے بس اتنی ہی کرے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے کہا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور میرا بندہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي، اور اگر میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگے گا ہم ضرور اسے پناہ دے دیں گے. اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالی سے ہر مشکل اور مصیبت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اپنے نفس کے مکر سے، شیطان سے، اس کی حرکتوں سے. اور جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذات کے بارے میں کی ہیں اللہ سے پناہ مانگنے کے معاملے میں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور سب سے بہتر چیز جس کے ذریعے بندے اپنے پروردگار سے پناہ طلب کرتے ہیں
وہ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں، اعوذ برب الناس اور اعوذ برب الفلق. یہ جو صورتیں ہیں ان کو پڑھے، اللہ سے پناہ مانگتا رہے. بہت سی چیزیں ہیں جہاں اللہ سے پناہ مانگنے سے ملتی ہے اور آدمی مصیبتوں سے بچتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے اس بندے پر انعامات ہیں. اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے جو تردد پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا بندہ موت سے نفرت کرتا ہے اور مجھے اپنے بندے کو تکلیف دینا اچھی نہیں لگتی. میرا بندہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. وہ موت سے بھاگتا ہے. ظاہر ہے کہ تکلیف ہے، درد ہے، دکھ ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو تردد میں پڑتے نہیں، فرشتے متردد ہوتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو لے آؤ، اور فرشتے جھجکتے ہیں کہ اس کی روح کو جسم سے الگ کریں، کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہونی ہے. وہ تکلیف چاہے چیونٹی کے کاٹنے کے برابر ہو اور چاہے پاؤں میں کانٹا چبھنے کے برابر ہو، اس کے باوجود فرشتے گھبراتے ہیں کہ اس سے اتنی بھی تکلیف کیا دینی. اور ادھر باری تعالیٰ کا حکم بھی ہوتا ہے. جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے یہ بات کھٹکتی ہے، تو کھٹک سے مراد فرشتوں کی کھٹک ہوتی ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی ایک اور تعویل کی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو کہ باپ محبت کے ساتھ بیٹے کو کبھی سزا دیتا ہے اور استاد سزا دیتا ہے کبھی کبھی بغیر محبت کے بھی. تو یہ جو تردد پیدا ہوتا ہے باپ کی طبیعت میں کہ کتنا ماروں، کہیں زیادہ تو نہیں مار دیا، کہیں کمی تو نہیں رہ گئی، اور پھر سکھانا بھی ضروری ہے. اور پھر جب وہ اصل حالت میں آتا ہے تو محبت کا اظہار بھی ضروری ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ جو طبیعت میں اس وقت باپ کی تردد پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا، بس یہ کیفیت ہوتی. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے کہ میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں بھی ناپسند کرتا ہوں کہ میں اسے کوئی تکلیف دوں. اور ابن کرامہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ولا بد لہ منہ، اور میرے بندے اس کے علاوہ اب چارہ کار نہیں کہ میرے پاس آنا ہے. ابو الفضل بن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ایک جگہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو آخر پر پہنچ کے اس پر ایک منزل یہ کھلتی ہے کہ میں کچھ بھی تدبیر کر لوں، آج میرے رب کی تدبیر مجھ پہ غالب آ کے ہی رہنی ہے، چلنا ہی چلنا ہے. تو جو تکلیف اسے پہنچتی ہے، ملاقات کی خوشی کا احساس اس تکلیف کے غلبے کو کم کر دیتا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کتنے ہی ایسے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ، ان کی اہلیہ رو رہی تھی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر والے رو رہے تھے، تو ان کے جوابات آئے ہیں حدیث کی کتابوں میں اس طرح کے کہ انہوں نے کہا کہ حبذا بڑی خوشی کی بات ہے، نلق محمد و صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ احادیث پڑھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی، اس دن سے جنت زیادہ اچھی لگنے لگ گئی ہے کہ جو دنیا سے گزر گئے ہیں وہاں جا کر ان سے ملیں گے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو کتنا تعلق ہے اپنے بندوں سے. بندے صحیح راہ پر قائم رہیں تو تعالیٰ شانہ بندوں کو کس مقام سے ابدیت اور بندگی کی وجہ